نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہا کرو۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں دو شرطوں سے قبول ہوتی ہے: عقل حلال، صدق مقال، حلال کھائیں، سچ بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سچ ہمیشہ آپ کو بچائے گا، جھوٹ ہمیشہ آپ کو ہلاک کرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں، مگر جھوٹ بولنے والا، اس کے منہ سے اتنی گندی بو آتی ہے ان فرشتوں کو کہ 1 میل دور سے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کے پاس رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک انسان سچی باتیں کرتا ہے اور زندگی بھر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں صدیق کا لقب عطا کرتے ہیں، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو کذاب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی سچ کی بنیاد پر اس وقت بھی مشہور تھے جب آپ پر نبوت نازل نہیں ہوئی اور آپ پر رسالت نازل نہیں ہوئی اور آپ پہ قرآن نازل نہیں ہوا، مگر کافر لوگ آپ کو سچا، امانت دار، وعدہ پورا کرنے والا پیغمبر شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لمحہ آیا جب معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی اور ابو جہل نے اور بڑے بڑے کافروں نے کہا کہ یہ معجزہ ناممکن ہے، اور ابو بکر صدیق سے آ کر لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند سیکنڈ میں معراج ہو جائے اور اوپر سے نیچے آ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تیرا امام تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا آج ابو بکر ہے، اور وہ اس کو مانتا ہے۔ اللہ کے دربار سے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کر دیا گیا۔ سچ بولنا، سچوں کا امام، جس سے جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت رکھتے ہیں تو بددیانتی کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ جہنم کی سیڑھیوں کا نام ہے اور سچ جنت کی سیڑھیوں کا نام ہے۔ جھوٹ ہمیشہ تمہیں ناکامی اور برائی پہ لے جاتا ہے، سچ ہمیشہ تمہیں کامیابی پر، کامرانی پر اور جنت کی معیت میں۔ اللہ والوں کے صحبت میں رہنے سے بندہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، اور دنیا داروں کے صحبت میں رہنے سے بندہ جھوٹی باتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر قسم اٹھانے سے کتراتے ہیں، عقیدہ توحید پر قسم اٹھانے سے کتراتے ہیں۔ قرآن ہماری سچی کتاب ہے، اس پر قسم اٹھانے پہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کی پاک دامنی ہے، اس پر قسم اٹھانے میں ہمیں شرم آ جاتی ہے، مگر ایک جوتی بیچنے والا اپنی جوتی کی تعریف میں قسمیں اٹھا جاتا ہے۔ پھل بیچنے والا پھل کی تعریف میں جھوٹی قسمیں اٹھا جاتا ہے۔ ایک سبزی بیچنے والا سبزی کی تعریف میں
جھوٹی قسمیں اٹھا جاتا ہے، کپڑا بیچنے والا کپڑے کی تعریف میں جھوٹی قسمیں اٹھا جاتا ہے، دولت کا پجاری دولت کے حصول کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر تم نے کبھی قسم اٹھانی ہے تو کہو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ رمضان جنت کا مہینہ ہے، یہ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ ان چیزوں پہ قسم اٹھاؤ، جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، موت کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، حشر کا قیام ہوگا، آخرت کا میزان ہوگا، اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی، آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کے روضۃ الرسول میں جنت کے اعلیٰ مقامات آپ کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ قسم دین کے تحفظ کے لیے اٹھایا کرو، قسم دین کی بلندی کے لیے اٹھایا کرو۔ آج قسموں کی انبار لگے ہوئے ہیں اور جدھر جائیں سب سے پہلے قسم کی آواز آ جاتی ہے کہ جناب ہم قسم اٹھانے کو تیار ہے، اس جیسی چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اس جیسا کپڑا تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اس جیسی جوتی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کے عرش میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے تو کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کر جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، تجھے اپنے اللہ پہ رزق کا یقین نہیں ہے، اپنے اللہ کے اوپر تجھے دیانتداری کا یقین نہیں ہے۔ یقین کریں، آج جو قسمیں اٹھاتے ہیں نا دکاندار، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے تو قسم اٹھانی ہے، اس نے تو قسم اٹھانی ہے۔ قسم غلط اٹھاؤ گے تو ہمارا وقار بھی گرے گا، تاج عزت بھی گرے گا، ہمارا درجہ بھی گرے گا، ہمارا عہدہ بھی گرے گا۔ قسم مت اٹھاؤ، جھوٹی قسم مت اٹھاؤ، قسم اٹھانے سے ویسے ہی پیچھے رہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارا سودا بک جائے گا، تمہاری تجارت ہو جائے گی، چند روپے تمہیں مل جائیں گے، ایک لقمہ حلق میں تم اتارو گے، وہی پخانہ بن جائے گا، وہی پیشاب بن جائے گا، وہی گردوں سے نکل کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ پیچھے رہا کیا؟ سود کا لقمہ کھایا، شراب کا لقمہ پیا، حرام کا لقمہ کھایا، وقتی طور پہ جھوٹی قسم اٹھا لی، ایک روٹی کا لقمہ کھا لیا، وہ تمہارے اندر گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد فضلہ بن گیا اور بیت الخلاء میں جا کے باہر نکل گیا۔ اس کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اب افسوس یہ ہوا کہ جھوٹی قسم اور حرام رزق کے بعد جو خون بنا وہ خون بھی نحوست کا شکار ہے، اور اس خون میں ضد پیدا ہو گئی، اس خون میں عداوت پیدا ہو گئی، اس خون میں بدبختی پیدا ہو گئی۔ اس لیے جو قساوت قلبی ہے، قساوت قلبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہیں اللہ کے دین کے ساتھ دل نہیں جڑ سکا، قرآن کے ساتھ دل نہیں جڑ سکا، اور بندہ کہتا ہے مجھے نماز کا شوق نہیں، مجھے قرآن کا شوق نہیں، مجھے ذکر کا شوق نہیں، اور یہ سبحان اللہ اللہ سے کہتا ہے، یہ گندی زبان اور جھوٹا آدمی ہے، میں اس کی زبان پہ نہ آؤں۔ قرآن میرے اللہ سے کہتا ہے یہ گندی زبان اور جھوٹا آدمی ہے، میں اس کی زبان پہ نہ آؤں۔ نماز اللہ سے کہتی ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے کہ یہ جھوٹا مکار اور فریبی آدمی ہے، میرے ساتھ یہ عشق نہ کرے۔ یہ توفیق چھنتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور حرام کھانے کی وجہ سے کہ جی ہمیں دل نہیں کرتا، ہمیں نماز کا دل نہیں کرتا۔ بھائی کاروبار کا کرتا ہے، جی کرتا ہے، بھاگنے کو کرتا ہے، دوڑنے کو کرتا ہے، کام کو کرتا ہے، بزنس کو کرتا ہے، تجارت کو کرتا ہے، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز میں بوجھ آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے۔ بڑے بڑے پہلوان دنیا داروں کو نماز ایٹم بم لگتی ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز بڑی ہلکی چیز ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ لذت ذائقہ اور ٹیسٹ ہے، اور ان کی یہ طاقت ہے، اور ان کی یہ عزت ہے، اور ان کا یہ عہدہ ہے۔ ہم نماز کی عزت ماں کی طرح کریں، دین کی طرح کریں، قرآن کی طرح کریں، تو قساوت قلبی، قساوت قلبی، قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے،
میرے اندر قرآن کا اثر ہی نہیں ہو رہا، میرے اندر اللہ کے نام کا اثر ہی نہیں ہوتا، میرے اندر کوئی تراویح کا اثر نہیں ہوتا، میرے اندر کوئی رمضان کا، وہ جھوٹی قسموں کا پردہ ڈل گیا، جھوٹی قسموں کا پردہ ڈل گیا، غلاف ڈل گیا۔ قرآن کہتا ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ دل پاک چیز ہے، صاف چیز ہے، اوپر سے جھوٹی قسمیں اٹھائیں تو یہ کچرا دل میں داخل ہوتا ہے، جھوٹ بولے کچرا دل میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ دل دنیا کی لڑکی پہ تو مرتا ہے، دنیا کی دولت پہ تو مرتا ہے، دنیا کے عشق پہ تو مرتا ہے، دنیا کی دولت پراپرٹی پہ تو مرتا ہے، دنیا کی گاڑی پہ تو مرتا ہے، دنیا کی چابی اور سونے اور جواہر پہ تو مرتا ہے، مگر دین کے معاملہ میں یہاں سے سپلائی کوئی نہیں جاتی۔ اور بندہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے دین کا شوق نہیں رہا، مجھے قرآن کا شوق نہیں رہا، مجھے ایمان کا شوق نہیں رہا۔ میرے بھائیو دین شوق سے آتا ہے، اور دین میں نا ایک حلاوت ہے اور مٹھاس ہے، اور میٹھی چیز کا میٹھا ہونا یہ عمدہ ہے، کڑوی چیز کا کڑوا ہونا بھی عمدہ ہے جی۔ کریلا اگر شہد کی طرح ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو کریلا ہے ہی نہیں ہے، 100 قسمیں اٹھاؤ بھائی کریلا ہے، وہ کہے گا جی کریلا نہیں ہے۔ اور شہد اگر کریلے کی طرح ہو جائے تو بندہ کیا کہے گا، یہ کریلا شہد نہیں ہے، یہ شہد نہیں ہے، وہ کریلا نہیں ہے۔ اب چینی کی جگہ نمک ڈال دو، کوئی بات نہیں، منہ میں لے جاؤ، نہیں جی نہیں یہ تو چینی آئی نہیں ہے، یہ تو میٹھی آئی نہیں ہے۔ اور اگر کھانا آپ کے سامنے اور اس میں 1 چمچ چینی سالن کے اوپر ڈال دی تو آپ نے کہنا یار یہ تم نے کیا کر دی ہے، نمک کے بجائے تم نے کیا ڈال دی، چینی۔ تو نمک کا نمکین ہونا، نمک کا نمکین ہونا یہ اس کی صفت بھی ہے اور اس کی خوبی بھی ہے۔ میٹھے کا میٹھا ہونا یہ اس کی صفت بھی ہے، اس کی خوبی بھی ہے۔ پھیکے کا پھیکا ہونا یہ اس کی صفت بھی ہے، اس کی خوبی بھی ہے۔ ہر چیز کے ذائقے کو اللہ نے خوبصورت نظام میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر میٹھا چکھنے والا نمک لیتا ہے یا وہ چکھنے والا میٹھا لیتا ہے اور اس کی ذائقے کو نہیں پاتا تو وہ اس چیز کی اصلیت سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک میرے اللہ کو لوگوں نے مفت سمجھا ہوا ہے، مفت، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، جیسا ہے چلاتے رہو، کمزور ہے چلاتے رہو، بددیانت ہے چلاتے رہو، جھوٹا ہے چلاتے رہو۔ اس لیے روزہ ایک غیرت مند عمل ہے۔ یہاں پہ سچ بولنا، سچوں کی صحبت میں روزہ گزار دینا، سچے لوگوں کی دوستی میں چند دن بیٹھ جانا، سچے لوگوں کی صحبت میں کچھ باتیں کر لینا، سچے لوگوں کی زیارت کر لینا، سچے لوگوں سے کوئی مشورہ لے لینا، سچے لوگوں کی زندگی کے پاس پاس رہنا، ان کے گھر کے پاس پاس رہنا، ان کی شخصیت کے پاس پاس رہنا، ان کی ذات کو دیکھنا، ان کی صفات کو دیکھنا، انشاءاللہ العزیز آپ کے روزے کا شوق آپ میں آئے گا۔ اور اگر گندے لوگ، جواری، شرابی، بازاری، دکاندار، بزنس مین، نماز چھوڑنے والے، قرآن چھوڑنے والے، جھوٹ بولنے والے، قسمیں اٹھانے والے، قسموں کی پرواہ نہ کرنے والے، ان کی صحبت میں رہو گے نا تو یہی ہوگا، ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے گی کہ ہم نے صبح کھایا ہے، مغرب تک ہم بھوکے رہیں۔ اللہ کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور اللہ رب العزت کے دین کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو۔ بھئی اللہ نے کوئی روٹی ہم سے بھوکا رکھوا کے خود کھانی ہے یا ہمارا پانی دن کو بند کر کے خود پینا ہے؟ جی نہیں، اللہ تو روزے کو مزین کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو چمکاؤ، اس کو چمکاؤ، اس کو روحانی بناؤ، یہ روزہ تمہارے لیے دعائیں کرے اور یہ افطاری تمہاری جنت بن جائے۔ اس لیے میرے بھائی روزے کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ روزے میں زبان کی احتیاط، شرمگاہ کی احتیاط، نگاہ کی احتیاط، کان کے جو 2 سوراخ ہیں نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے گانا سنیں، اس سے قرآن سنیں، دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن گانا آپ کو کہاں لے جائے گا، قرآن آپ کو کہاں لے جائے گا، یہ میرا اور آپ کا تصور ہے۔ ناک، کان،
آنکھ، دماغ، شرمگاہ، زبان، یہ ساری چیزیں، تمام چیزوں کا روزہ ہم نے رکھنا ہے، اور روزے کو خوبصورت کرنا ہے، روزے کو مزین کرنا ہے، روزے کو بادشاہ بنانا ہے، روزے کو امام بنانا ہے، روزے کو قابل عمل بنانا ہے۔ ابھی ہماری موت آئے گی، بس یہی کام آئیں گے ہمارے، یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور موت جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ جو جوانی کی موت ہے نا، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جو اچانک موت ہے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مجھے کوئی بیماری نہ ہو، موت آ جائے، مجھے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ مجھے موت آئے گی، مجھے موت آ جائے، اس کو موت الفجاء کہتے ہیں، اچانک کی موت کہتے ہیں۔ اور آپ اس وقت ایوریج دیکھ لیں، ہسپتالوں میں جائیں، ایمرجنسی میں جائیں، کارڈیالوجی وارڈ میں آپ چلے جائیں، تو جوان مرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں، اور بوڑھے کافی لمبا ہو کے جا رہے ہیں دنیا سے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت، سچ کی زبان اور رمضان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔